بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن رشید نور اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، بن رشید نور اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے لیے جو انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت نالجفل اور انفارمیٹیو ہوگی، تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس میں ضرور مجھے آگاہ کرنا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین سے متعلق سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے 2 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ تھا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی چچا زاد تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ بچپن مکہ میں گزارا۔ آپ کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا اور قریش کے قبیلہ کے امراء میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو قبول اسلام سے قبل ان کے حسن و جمال کی وجہ سے عتیق کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں شریک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا نے انہیں دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق وہ 2 خلفاء ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مخلوق میں افضل قرار دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیا گیا۔ اپنے عہد میں انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا، عراق اور شام فتح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدت خلافت 10.5 سال۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ تعلق خاندان قریش سے تھا۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ جوانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ سواری، سپاہ گری اور پہلوانی کے فنون سیکھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی مشیر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ 10.5 سال اس منصب پر فائز رہے۔ آپ کے دور میں کم و بیش 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا گیا اور 1032 شہر فتح کیے گئے۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاوہ ایران کے کچھ حصے اور مصر پر بھی قبضہ کیا۔ بیت المقدس فتح کر کے ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ آپ کے زمانے میں ہی مجلس شورا قائم ہوئی۔ پولیس اور فوج کا محکمہ قائم ہوا۔ زمین کی پیمائش کرانے کے بعد عشر مقرر کیا گیا۔ مردم شماری بھی آپ کے دور میں ہی کروائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں ایک نہر بھی کھدوائی۔ نینوا کے قریب موصل اور مصر میں فساد شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو باقاعدہ ادارہ کی شکل دی۔ سن اور ہجری کا آغاز کیا۔ آپ کی اولاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت حفصہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 ہجری ایک پارسی غلام فیروز ابو لولو نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ 3 دن بیمار رہ کر وصال فرما گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
مدت خلافت 11 سال 11 ماہ اور 18 دن۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کی اموی شاخ سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان، دادا کا نام ابی العاص اور والدہ کا نام اروی بنت قریظ بن ربیعہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ قول کے مطابق ذو النورین دو نور والے کہلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں یک کے بعد دیگریں آئیں، کیونکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں، اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکیں۔ اسلام کے سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان ہیں۔ مدینہ میں آپ نے بیر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جبکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا آپ کے عہد میں تیار ہوا۔ جزیرہ قبرص بھی فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 نومبر 644 عیسوی کو خلیفہ مقرر ہوئے۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کے مطابق 22 مئی 656 عیسوی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے کی حالت میں تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کے دور میں الجزائر، طرابلس، افغانستان، ترکستان، خراسان، بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپن کے درمیانی حصے، ارمینیا، آذربائیجان کے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت خلافت 4 سال 9 ماہ مدت خلافت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ اب خلیفہ چہارم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 قبل از ہجرت 599 عیسوی میں خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ حیدر لقب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے فرد تھے۔ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ نکاح کے 10-11 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ جہیز میں 2 چکیاں، ایک مشکیزہ، ایک پلنگ، ایک چادر اور ایک بستر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعوت ولیمہ میں کھجور اور جوں کی روٹی دی۔ آپ نے اپنی مدنی زندگی میں تمام غزوات میں اسلامی لشکر کے علمدار کی حیثیت سے شرکت کی۔ قلعہ خیبر بھی فتح کیا۔ اہم سیاسی امور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی۔ آپ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 20 جون 656 عیسوی کو خلیفہ بنے۔ مدینہ منورہ کے بجائے کوفہ کو صدر مقام بنایا۔ مارکہ حنین اور مارکہ جمل میں شریک ہوئے۔ نہروان کی جنگ میں صبائیوں کو شکست دی۔ 40 ہجری میں ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ اس زخم کے 2 روز بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری بمطابق 661 ہجری کو آپ انتقال کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کافی عرصہ قبل اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ جس زخم کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، اس زخم کا علاج عمرو بن نعمان جرح نامی طبیب کے سپرد تھا۔ آپ کا مزار نجف اشرف میں ہے۔ آپ کے خطابات پر مبنی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ چند صحابہ کرام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب اور کنیت ابو ذر تھی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 یا 5ویں صحابی کے طور پر مشہور ہوئے۔ بڑے عالم، زاہد، عابد، حق گو اور مہمان نواز تھے۔ آپ نے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کر اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا، پھر خود حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے قبیلے میں واپس جا کر اسلام کی اشاعت کی، اس کے لیے دن رات کام کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں
اپنی غیر موجودگی میں ایک دو بار آپ کو مدینہ کا امیر بھی مقرر کیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ابتدائی فتوے بھی دیتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند سال بعد وہ شام چلے گئے اور اہل دمشق کی عیش و عشرت والی زندگی کے بارے میں سختی سے احتساب کرنے لگے، لیکن واقعی شام امیر معاویہ کی شکایت پر آپ کو خلیفہ وقت نے واپس مدینہ بلا لیا۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہر وقت بلی کا بچہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بلی کا باپ یعنی ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ کا حافظہ بہت تیز تھا، جو احادیث سنتے انہیں فوراً یاد کر لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 5375 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری 629 عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ 40 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ فقر اور درویشی اختیار کر کے اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علا ابن حضرمی کو بحرین کا امیر بنا کر بھیجا تو ابو ہریرہ کو بطور مؤذن ان کے ساتھ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ بھی دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے کچھ دور مقام میں عقیق پر رہائش اختیار کی تھی، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 برس کی عمر میں 676 عیسوی کو وفات پا گئے۔ جس سند کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پیش کی ہیں، اس بنا پر آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ ہیں۔ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ ہوا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور عالم و فاضل تھے۔ آپ علم سینا کے مالک تھے، جو علم لدنی کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے بھی ماہر تھے۔ آپ کی شادی نوشیروان کی پوتی شہر بانو سے ہوئی۔ ان سے 5 بچے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب خلافت کا معاملہ اٹھا تو شامیوں نے امیر معاویہ کی بیٹے یزید کی بیعت کر لی۔ عراقیوں نے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ مدینہ سے کوفہ براستہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ سے یزید کی بیعت لے لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے کی جتنی منصفانہ شکلیں پیش کیں، ابن زیاد نے تسلیم نہ کیں۔ آخر کار کربلا کے مقام پر 61 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فرزند، نیز امام کے چچا زاد بھائی عزیز و اقارب شہادت پا گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک کربلائے معلیٰ عراق میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو امیہ کے پہلے خلیفہ۔ حضرت امیر معاویہ 17 قبل ہجرت میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو رحمان تھی۔ آپ کے والد ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھے، والدہ حمدہ تھیں۔ آپ کا نسب 5ویں پشت پر عبد مناف تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کریتۃ الصغریٰ ام المومنین میمونہ بنت حارث کی سوتیلی بہن تھیں۔ آپ صلح حدیبیہ کے مقام پر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہو چکے تھے، مگر اس کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا گیا۔ مدینہ میں کتابت وحی کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سونپی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم رہے۔ شام پر حملہ کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوج کا قائد مقرر کیا۔ عرفہ کی فتح اور کساریہ کی مہم کو حضرت امیر معاویہ نے ہی سر کیا۔ 18 ہجری میں آپ دمشق کے عامل مقرر کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارے شام کی حکومت آپ کے پاس تھی۔ آپ نے اپنے دور میں اسلامی بحری بیڑا قائم کیا، جہاز سازی کے کارخانے بنائے، عرب میں زراعت کو فروغ دے کر بڑی بڑی نہروں اور بندوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے اخلاقی مجرموں کے لیے خصوصی پولیس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ آپ کے دور میں کابل، قندھار،
تخارستان، غزنی، سندھ کے قریب و جوار کے علاقے، زرہ، قبرص، قسطنطنیہ، روڈس، سوڈان، بیروت وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے۔ آپ کی وفات 21 یا 22 رجب 60 ہجری میں ہوئی۔ نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کیں۔ آپ سے 163 احادیث مروی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال بن رباح 17 یا 21 قبل ہجرت میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کے مالک امیہ بن خلف نے آپ پر بے حد ظلم و ستم کیا۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور جنگ بدر میں آپ نے اپنے پرانے مالک امیہ کو ختم کر دیا۔ جب مدینہ میں اذان دینا شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادمین میں سے تھے۔ جب کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا پکڑ کر آگے آگے چلتے اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے شام کی جنگ میں شرکت کی۔ وہیں دمشق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 60 برس کی عمر میں 638 یا 641 میں انتقال فرما گئے۔ آپ باب الصغیر کے قریب دفن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور جرنیل اور صحابی حضرت خالد بن ولید 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ولید، والدہ کا نام لبابتہ الصغریٰ تھا۔ بہن بھائیوں کی تعداد 7 تھی۔ آپ کی کنیت ابو سلیمان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حشام ابن ولید آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے والد بہت امیر تھے اور مکہ سے طائف تک ان کے ان گنت باغات تھے۔ ابتدا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ جنگ احد اور جنگ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ آپ کو سب سے پہلے طلیحہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، جس نے حجۃ الوداع کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیمار پا کر اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت سپاسالار بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، خاص طور پر جنگ موتا۔ آپ نے تقریباً تمام اسلامی جنگوں میں شرکت کی اور ہر جنگ میں کامیاب رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے بہت سی شادیاں کی جن سے کثیر اولاد ہوئی، لیکن کچھ بیٹے مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے، جبکہ کچھ بیٹے اور پوتے شام میں طاعون کی بیماری پھیلنے سے فوت ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی آرزو پوری نہ ہوئی اور 21 ہجری میں وفات پا گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 قبل ہجرت میں پیدا ہوئے۔ مذہباً مجوسی تھے۔ آپ کے والد اپنے گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار اور سربراہ تھے۔ اصل وطن اصفہان تھا۔ آپ کے والد کا نام مابا بن بزخشان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء کے مواخاتی بھائی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور نہ کسی اور نے، بلکہ وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں پا کر مسلمان ہوئے۔ اسلام میں ایسی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق سے پہلے اسلام لائے۔ غزوہ احزاب میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ آپ ہی نے دیا تھا، جبکہ غزوہ طائف میں منجنیق نصب کرنے کی رائے بھی آپ نے ہی دی۔ خلافت عثمانی میں آپ نے مدائن میں 655 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ سے 60 احادیث مروی ہیں۔ آپ کو تصوف کی بنیاد رکھنے والوں اور اہل صفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا تھا، مگر اس کو صدقے کے طور پر تقسیم کر دیتے اور خود کھجوروں کی ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 24 سال قبل 596 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھا۔ والد عبید اللہ تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب فیاض تھا۔ آپ مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام کے اسلامی بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمینیں خیبر اور عراق میں تھیں، جن سے آپ کی روزانہ آمدنی اوسطاً 1000 دینار تھی۔ آپ نے 40 ہجری 686 عیسوی میں 64 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وفات کے وقت آپ نے 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار چھوڑے۔ جو غیر منقولہ جائیدادیں چھوڑیں، اس کی قیمت 3 کروڑ درہم سے کم نہ تھی۔ عشرہ مبشرہ کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔
ان صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن زید۔ حضرت ابو بکر صدیق قبول اسلام سے قبل اہل مکہ کے قتل کے تمام مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل 5 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو زمین خریدی تھی، اس کی ادائیگی حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علانیہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید کے برادر نسبتی تھے۔ جنگ بدر کے پہلے شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیر روما نامی کنواں ایک یہودی سے 45,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عشرہ مبشرہ میں شامل 2 اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 10 سال، اور حضرت زبیر بن العوام 12 سال نے اپنے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو پرچم تھا، اس کا نام عقاب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں سب سے پہلا قلعہ نعم فتح کیا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 رشتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے، حضرت عائشہ کی بہن اسما کے شوہر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام کو اپنا مددگار قرار دیا تھا۔ جب حضرت زبیر کا انتقال ہوا تو وہ 3 کروڑ 12 لاکھ کی جائیداد چھوڑ کر گئے۔ آپ کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 11,000 درہم ملے۔ غزوہ خندق میں حضرت زبیر بن العوام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلامی شہ سوار کے لقب سے مشہور ہیں۔ عراق کے شہر کوفہ کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی تھی۔ خدا کی راہ میں پہلا تیر اور دشمن اسلام کا پہلا خون حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کی تجارت و صحافت کا یہ عالم تھا کہ ان کے لنگر خانے میں ہر روز 1,000 دینار کا غلہ پکا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف بھی ایک مشہور تاجر تھے۔ آپ نے تجارت کے ذریعے راہ اسلام میں 40,000 درہم نقد، 500 گھوڑے اور 1,000 اونٹ مختلف مواقع پر دعوت دین کے لیے پیش کیے۔ مدینہ پہنچنے پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع انصاری کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کے والد زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل 6 صحابہ کرام شہادت کے رتبے پر فائز